الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں جو اکیلا مشکل کشا حاجت روا احکم الحاکمین ہے اور بے حد درود اور سلام ہوئیں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 97 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں ظاہر نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اس گھر بیت اللہ کا طواف کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور
جس نے اس کا انکار کیا کفر کیا. انکار کا معنی کفر ہے، یعنی جس نے انکار کیا بیت اللہ کے حج کا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ انسان کی بہتری کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیا. اور بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے، اور اس کے اندر 5 نشانیاں اللہ رب العالمین نے بتائی. جب زمین نہیں تھی، اس دنیا کے اوپر پانی تھا، یہ پانی کی جگہ تھی اور عرش اللہ کا پانی پر تھا. اس کے بعد جب زمین بنائی گئی تو سب سے پہلے جو زمین کا ٹکڑا نمودار ہوا ہے وہ بقا ہوا ہے، اور وہ بقا آج بھی ہے. ایک ہے مکہ، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بقا وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ کی چھت ہے، جو کوٹھا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو بقا کہا گیا ہے، باقی مکہ کہا گیا ہے. وہ زمین جو ہے سب سے پہلے اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی جو تھی وہ سب سے پہلے نمودار ہوئی. پھر مقام ابراہیم جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر زمزم کا جو پانی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حجر اسود کی خصوصیت یہ ہے، آپ اس کو بوسہ دیں عبادت ہے، آپ اس کو دیکھیں عبادت ہے، آپ اس کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومیں یہ بھی عبادت ہے. لیکن یہ فضیلت صرف اور صرف اس پوری کائنات کے اندر ایک حجر اسود کی ہے، اس کے علاوہ کسی پتھر کو حتیٰ کہ یاقوت اور مرجان کو بھی چومنا جائز نہیں. چاہے وہ کربلا کا پتھر ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے کا بھی پتھر ہو، اس کو چومنا یہ جائز نہیں ہے. جائز ہے تو صرف حجر اسود، چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ رب العالمین نے اس حج بیت اللہ کی طرف سفر کرنے والا، جیسے پچھلے جمعے پر میں نے بات کہی، ایک آدمی نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ گواہی دے رہا ہے اللہ میں حاضر، تیرے لیے حاضر. لا شریک، لا کا معنی کوئی نہیں، کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ کسی اور جگہ میں. لا شریک لک، نہ تیرا کوئی پیغمبر، نہ رسول، نہ نبی، کوئی تیرا شریک نہیں. یہ تلبیہ کہہ کر اس نے قدم رکھا اور یہ فوت ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس نے لبیک اللہم لبیک احرام باندھا اور وہ فوت ہو گیا. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ ہمارے پاس وہ قلم ہے، ان کی تعریف کرنے والا صرف ایک اللہ کی ذات ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم کوشش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کی. میری دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے ان کی تعریف کرنے والوں میں سے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت والے دن بھی ہمیں ان کی صف میں اٹھا. نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ
جب اس کو غسل دو گے تو پانی کے اندر خوشبو نہیں ڈالنی، اور اس کا احرام کے اندر اس کو دفنانا ہے، اور اس کا چہرہ بھی نہیں ڈھانپنا۔ فرمایا یہ کل جب قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسی لیے موت کی تیاریوں کے اندر ایک تیاری یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، نہ جانے یہ زندگی کی شام کس موڑ پہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ انسان کے کانوں میں گانے لگے ہوئے ہوں اور زبان کے اندر بھی گانا لگا ہوا ہو، اور جب اس کی قبر کل قیامت والے دن پھٹے اور نکلے اور وہ گانا گاتا ہوا اللہ کے میدان میں، اللہ کے حشر میں جائے، اللہ کی عدالت میں جائے، تو یہ اس کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوگا۔ یہ موت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، اس کے اندر جو داخل ہو جاتا ہے وہ لڑائی اور جھگڑا کسی طرح کا یہ اس پر کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر بیت اللہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے اوپر اس مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر، یعنی جہاد، قتال، قتل و غارت، جھگڑا کرنا، یہ اللہ نے ان پہ یعنی منع کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے اس کی اجازت دی گئی تھی، لیکن ساری زندگی کے لیے نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر مجھے صرف اجازت دی گئی ایک دن، بلکہ ایک دن پورا بھی نہیں تھا، اس کا کچھ حصہ اللہ نے اجازت دیا تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ فتح مکہ کا دن تھا، لیکن وہ بھی پورا دن نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس دن میں سے کچھ حصہ اللہ کے نبی کو اجازت دی تھی کہ آپ ان کے ساتھ یہ جھگڑا کریں یا اس مکہ کو ان سے آزاد کروائیں۔ آپ جب فاتح بن کر بیت اللہ تشریف لائے تھے تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے فتح مکہ کا کہ پورا دن بھی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ کا نبی کر سکے۔ آج ہم نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، جو عقیدے نہ میرے رب کو پسند ہیں اور نہ ان عقیدوں کے بارے میں محمد رسول اللہ کو علم ہے، نہ صحابہ اکرام کو علم۔ ہم نے اپنی طرف سے دین وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یا دین وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رب العالمین کہلوا رہا۔ اسی لیے مقام ابراہیم پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں کھڑے ہیں، حضرت عمر فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول، میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ آج تو دنیا کے اندر آپ کسی بھی مولوی کے پاس چلے جائیں، کسی بھی پیر کے پاس چلے جائیں، اس کے پاس فتوے اور مسئلے اس کی جیب کے اندر آپ کو ملیں گے، اور جنت اور جہنم کا معاملہ بھی جیب سے نکال کے پیش کر دیں گے اور کہیں گے میرے ساتھ جڑ جاؤ، میں تمہاری جنت کنفرم کر دوں گا۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا جھوٹ جو ہے یہ والا، اگر جنت لینی ہے تو محمد رسول اللہ کے قدموں سے ملے گی، اگر جنت لینی ہے تو محمد رسول اللہ کی اس راستے سے ملے گی
جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے زمین پر اپنی انگلی مبارک سے لکیر کھینچ کر فرمایا تھا ھذا صراط مستقیم، یہ جو راستہ میری طرف آ رہا ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت والا ہے، یہ دائیں بائیں افغیر دین اللہ، یہ کوئی اور دین کا ہے۔ آج آپ اپنا قبلہ بھی درست کر لیں کہ آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کا رات کو رونا، رات کو جاگنا، بیٹھنا، یہ کن کی سمت پر ہے؟ اگر صراط مستقیم محمدی سمت پر ہے تو پھر آپ کو جنت کا ٹکٹ میں دیتا ہوں، رب کائنات کی قسم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے فرمایا تھا جنہوں نے میری اطاعت کی اور محمد رسول اللہ کا کہنا مانا اور دنیا میں ایسی زندگی بسر کی جیسے اللہ کو پسند تھی، فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ جنت کا ٹکٹ ہے جو قرآن تمہیں دے رہا ہے اور پڑھ کر میں سنا رہا ہوں، یہ وہ جنت کا ٹکٹ ہے جو آپ کے نصیب میں آئے گا۔ لیکن یہ جنت کا ٹکٹ آپ کی نصیب میں اور قسمت میں تب آئے گا جب آپ کی نماز اور عبادات کی سمت محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو۔ ان سے ہٹ کر اگر کوئی چاہے کہ میں کسی اور طریقے سے میں اس کو حاصل کر لوں گا تو یہ بالکل جائز نہیں۔ فرمایا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے یہاں پر میں 2 رکعت نماز پڑھوں، لیکن عمر شریعت میں نہیں بناتا، دین میں ہی نہیں بناتا۔ جیسے آج کل تیجا، چوتھا، ساتہ، رسم چیلم، رسم ہینا، رسم مہندی، یہ ہم نے بنا کر اس کو دین کے اندر فٹ کیا ہوا ہے، اور ساتیں دن جو ہے روح ہماری بندیرے پر آتی ہیں اور بندیرے سے اندر ناک کاٹی ہوئی ہے، روح کا اندر نہیں جاتی۔ رب کائنات کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ دین اور شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا دل میرا بھی کرتا ہے یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا، لیکن عمر شریعت محمدی کا طریقہ یا اس کے اندر کوئی نیکی کا آپشن یا کوئی اور ثواب کی کوئی لہر پیدا کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، عرش والے رب العالمین کا کام۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں بولتے، نماز کا طریقہ خود نہیں بتایا کہ میری امت آؤ میں یہ نماز پڑھ لو، یہ میں بتا رہا ہوں، بلکہ آسمان سے جبرائیل امین آ کر محمد رسول اللہ کو پڑھ کر دکھائی، فرمایا اللہ نے یہ دین کو اور شریعت کا حصہ بنایا ہے، محمد رسول اللہ نے امت کو پڑھ کر دکھائی۔ اسی لیے دین اور شریعت یہ محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، بلکہ دین اور شریعت میرے رب کی ہے، اور طریقہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا۔ دین محمد اور پیغمبر کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین کی جو لا اکراہ فی الدین، اس دین کے اندر جو پیروکاری ہے، اس دین کے اندر جو اللہ نے سمت رکھی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ بھی اللہ کی مرضی کے علاوہ امت کو کوئی وظیفہ نہیں بتا سکتے، اور نہ بتایا ہے۔ یہی وہ دین ہے، یہی وہ شریعت ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین آگے اور وحی لے کر آگے آ کر کہا اللہ کے نبی جو بات فرض پر عمر کر رہا ہے عرش والے رحمان نے اس کو دین بنا کر بھیج دیا ہے۔ جو بھی بیت اللہ کا حج کرنے آئے گا وہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ نہیں پڑھے گا، اس کا حج ہی قبول نہیں کیا جائے۔ یہ فضیلت کس کو ملی؟ محمد رسول اللہ کے امتی حضرت عمر کو ملی، اور جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا
فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج تو ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے، جو اپنے جسم کے اعتبار سے بھی مکمل نہیں ہے وہ بھی اٹھ کے دعویٰ کر لیتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے بتایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، دروازہ بند نہ ہوتا، تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ عمر ابن خطاب وہ ہیں جن کی رائے زمین پر ہوتی ہے، آسمان والا رحمان اس کو قرآن کا حصہ بنا کر بھیج دیتا۔ آج ہم نے دین اپنی طرف سے بنا لیا ہے، خالی ہم ایک نماز کے اندر جو نیت کرتے ہیں اس نیت کا تعلق بھی دین اسلام کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم بتائیں تو لوگ ہمیں گلہ کرتے ہیں، لیکن جاؤ اس کی تحقیق کر لو۔ یہ جو ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یہ جن مولویوں نے آپ کو غلط راستے پہ لگایا ہے، آپ ان سے یہ پوچھو اس کی عربی بنا کر دو، اس کی عربی کہاں ہے۔ یہ جو نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض وقت حاضر ظہر کا، پیچھے اس امام کے، اور میرا منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، ان اللہ علیم بذات الصدور، کیا اللہ یہ جانتا نہیں اس کا منہ قبلہ کی طرف ہے؟ اللہ یہ جانتا نہیں یہ 4 رکعت ہی پڑھ رہا ہے؟ کیا اللہ نعوذ باللہ یہ جانتا نہیں یہ ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا وقت ہے؟ یہ ہم نے اپنی طرف سے اللہ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، یا اللہ یہ میں نیت کر رہا ہوں، یہ اپنے رجسٹر میں لکھ لینا، نعوذ باللہ بھول نہ جانا۔ افسوس کی بات ہے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کیا وہ جاہل تھے؟ اور دین آباء و اجداد کے نام کا نہیں ہے، دین میرے رب العالمین کا نام ہے، اور اس کی پابندی محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، کھینچ مصور وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ جب میرے محمد رسول اللہ کی حدیث اور سنت آ جائے، قبیلوں کو، اپنی برادریوں کو، پیشواؤں کو، ان مولویوں کو پیچھے چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنے سر کا تاج بنا دو۔ جب آپ محمد رسول اللہ کو سنت کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے تو پھر 24 گھنٹے کی زندگی بسر کرنے کا شعور بھی آپ کے اندر آ جائے۔ پھر بیت اللہ کا طواف، اس کا مقصد بھی یاد آ جائے گا۔ یہ نماز کی نیت کیا ہے یہ میں بتا دوں، آپ ابہام میں نہ رہیں۔ جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل میں یہ بات ہے میں نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اسی کا نام نیت ہے۔ زبان سے دہرانے کا کوئی آپشن دین اسلام کے اندر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بیت اللہ کے اندر وہ چیزیں ہیں، یہاں پر وہ اللہ رب العالمین کی وہ نشانیاں ہیں، ان کے اندر ہے حجر اسود ہے۔ حجر اسود وہ ہے جو آپ کو اور مجھے اس بات کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ حجر اسود کو چومنے والا وہ عبادت کر رہا ہے، وہ ثواب حاصل کر رہا ہے۔ حجر اسود کے علاوہ پوری کائنات کے پتھروں کو چومنا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر سارے پیغمبروں کو پیدا فرمایا، سارے انسانیت کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے عبادت کی نصب العین کے لیے محمد رسول اللہ کو چن لیا اور آپ کے سامنے ایک ماڈل بنا کر پیش کر دیا کہ اگر تم نے اپنی زندگی کے اندر عبادات کا اور کسی طریقے کا محور بنانا ہے جو اللہ کی عدالت میں کل آپ کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے گا کہ تمہارے پاس میرا وہ بندہ نہیں آیا تھا، اور قبر کے اندر بھی محمد رسول اللہ کی پوچھ ہوگی کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے۔ اگر دنیا کے اندر ان کی اطاعت کی تو قبر کے اندر بھی ہم کہیں گے یہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے انہیں چھوڑ کر کسی امام کسی اور کی پیروی کی، رب کائنات کی قسم ہمارا یہاں پر بھی ہم فیل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے یہ پرچہ یہ ہمارا
ہم یہ دنیا کے اندر اس جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں پر ہمارے ہاتھ کے اندر ایک قلم دی ہوئی ہے اور ایک کاغذ دیا ہوا ہے. ہم ایک پرچے کو حل کر رہے ہیں. اس پرچے کو دیکھنے والا رب العالمین ہے. وہ امتحان کا جو سبجیکٹ دینے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس امتحان کو چیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو پھر مجھے یہ بتاؤ، اس امتحان کے اندر نقل چلے گی تو محمد رسول اللہ کی چلے گی. ان کے علاوہ اگر کوئی اور نقل چلے گی، نہ حج قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ آپ کی رات کو جاگنا قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے. اللہ نے قبولیت کا معیار اور درجہ محمد رسول اللہ کرا. یہی میرے پیر ہیں، یہی میرے مرشد ہیں، یہی میرے رہبر شریعت ہیں، جن کو میرے رہبر شریعت سے ذرا برابر بھی محبت ہے. آؤ آج سے رفع الیدین کرنا شروع کر دو. رب کائنات کی قسم، رفع الیدین کرنا محمد رسول اللہ کی یہ وہ سنت ہے جو متواتر سنت ہے. اس کے بارے میں مولوی یہ کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین ترک ہو گیا تھا. کیوں ہوا تھا جی؟ پہلے لوگ بت کچھوں یہ بغلوں کے نیچے لے کر آتے تھے اور پھر رفع الیدین کا حکم تھا. نعوذ باللہ پیچھے ابوبکر سے مکہ میں تو نماز ہی نہیں پڑھی تھی، اور مدینے کے اندر بھی ہجرت کے بعد جب آپ نے نماز پڑھی تو کافی عرصے کے بعد نماز کا حکم اور جہاد کا آیا تھا. مجھے یہ بتائیں، جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے ساتھ ہجرت کی تھی، کیا جب اللہ کے رسول نماز پڑھنے لگے تھے تو نعوذ باللہ کیا ابوبکر صدیق وہ اپنی بغلوں کے اندر نعوذ باللہ بت لے کر آئے تھے؟ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ. اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے رسول پر جھوٹ بولے کہ یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے، فرمایا وہ کذاب ہے، اس پر لعنت برستی ہے. جھوٹ بولنے والے پر لعنت برستی ہے. اور وہ جھوٹ بھی کس ذات پر بول رہا ہے؟ جو اللہ کے بعد جن کا درجہ ہے محمد رسول اللہ پر، جن کے قریب بھی جھوٹ نہیں گیا، جن کے بارے میں مکہ کے مشرک بھی کہتے ہیں صادق الامین، آپ نے جھوٹ نہیں بولا. اور یہ آج کا 14ویں صدی کا جو ہمارے علماء ہیں، جن کو ہم علماء کہتے ہوئے بھی ہم یہ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ ان کی سنت ہے نعوذ باللہ. تیجا، ساتواں، 8واں، 40واں اور جناب یہ سارا کچھ. معلوم یہ ہوا اگر حج بیت اللہ کا طواف، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو حج کرتا ہے وہ حج مبرور وہ ہوگا جو سنت کے مطابق ادا کیا جائے گا. حج مبرور وہ ہوگا جو اللہ کی سنت کے مطابق ادا کیا جائے گا، جس کے اندر کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہوگا. آج ہم جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پچھلے جمعے جو بات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کے والدین نے حج نہیں کر سکے، ان کی جو ہے استطاعت تھی، سستی اور کائلی کے طور پر انہوں نے حج نہیں کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان کی اولاد کو حق ہے کہ وہ جا کر اپنے والدین کی طرف سے حج کریں. ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. فرمایا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی لیکن اس پر حج فرض تھا، مجھے یہ بتائیں کہ وہ حج میں کرنے جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حج پہلے کرو، لیکن حج بدل کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے انسان اپنا حج کرے، اس کے بعد حج بدل کرے. پہلے یہ اپنا حج کرے گا، اس کے بعد والدین کے لیے یہ حج کرے گا، اور یہ والدین کی طرف سے اس پر قرض ہوگا. یہ قرض کی ادائیگی جو ہے
حج کی صورت میں یہ کر کر حج بدل کر کے یہ اللہ کی عدالت میں کل پیش ہوگا، اور حج بدل کرنے سے اس کا ثواب اس کے والدین کو ہی نہیں ملے گا بلکہ حج کرنے والے کو بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ جس طریقے پر آپ صدقہ کرتے ہیں اور صدقے کے اندر 1000 روپیہ آپ اللہ کے نام کا دیتے ہیں اور وہ آپ اس کو یہ کرتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ غلط کرتے ہیں۔ وہ کیوں غلط کرتے ہیں؟ اللہ کی ایک صفت ہے واسع، اللہ وسعت والا ہے۔ آپ وہ 1000 روپیہ اللہ کے نام کا صدقہ کرتے ہیں تو آپ یہ کہیں اے اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین مومنات فوت ہوئے ہیں اس 1000 کے صدقے کا اجر اور ثواب ان کو بھی عطا فرما۔ میرا رب العالمین اس 1000 کو تقسیم نہیں کرے گا، اس 1000 کا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بشمول آپ کے والدین کے اللہ رب العالمین اس کا 1000 کا اجر ثواب سب کو دے کر آپ کے والدین کو بھی دے گا، اور جو اللہ کے نام کا 1000 دے رہا ہے اس کو بھی اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو بڑا ہم نے وہ محدود کر دیا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ جب آپ حج کرنے نکلیں تو پھر حج اور عمرہ کے لیے جو آدمی جائے سب سے بڑی شرائط یہ ہے جب گھر سے بیت اللہ کی طرف یہ قدم رکھے تو یہ مڑ کر اپنے گھر کی طرف اور بیوی بچوں کی طرف نہ دیکھے۔ اس کے اوپر محبت غالب ہو تو بیت اللہ کی ہو، میرے رب کی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اگر اللہ کے راستے میں جا کر حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو یہ مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے تو لہٰذا اس نے اپنی محبت پر اپنے گھر والوں کی محبت کو سبقت دی ہے، لہٰذا اس نے غلط کام کیا۔ جب حج اور عمرے پر جائیں میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو حج اور عمرہ بار بار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، لیکن جاتے ہوئے جب قدم رکھیں تو پیچھے مڑ کر آپ نہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، پھر آپ مسکرا کر جائیں، رو کر نہ جائیں، پھر آپ کوئی ایسا کلمات نہ کہیں جو بزدلی والا ہو، آپ جائیں تو پھر سیدھے جائیں۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو چھوڑا، ہجرت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول کیا میں حج کروں تو میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، کہا ایک حج دوسرے حج کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، معاف کر دیتی ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان۔ فرمایا اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنے والا ایسے ہے جیسے لوہے کو بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے اور وہ بھٹی کے اندر وہ گل سڑ کر وہ زنگ کو ساتھ سے ختم کر دے۔ حج کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر دنیا میں آیا۔ لیکن ہمارا کیا ہے، جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا نام نادرہ کے اندر تبدیل کرواتے ہیں حاجی محمد فلاں صاحب۔ اس کے بعد پھر جو ہمارے پاس چھرا ہوتا ہے وہ چھرا اللہ معاف کرے اتنا بڑا ہوتا ہے وہ الٹے سائز پہ گردن کو کاٹتا ہے۔ میرے بھائیوں حج کر کے آئیں، الحج المبرور، حج مبرور وہ ہے جو حج کرنے کے بعد انسان کوئی گناہ نہ کرے، کوئی غلطی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے یہ جو ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور حج کن پر فرض ہے؟ بشعور انسانوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں سے اللہ نے قلم کو ہٹا لیا، 3 آدمیوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، ایک معصوم بچہ، ایک سونے والا، میں سو جاؤں یا آپ سو جائیں، ہمارے اوپر شریعت کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، ہم خواب کے اندر جو مرضی دیکھیں، جو مرضی کریں، یہ گناہ فرشتہ نہیں لکھتا، اس لیے کہ اللہ نے قلم کو اٹھا لیا۔
اور تیسرا وہ آدمی جو مجنون ہے، پاگل ہے، اللہ نے اس سے بھی قلم اٹھا لیا ہے، اللہ اس کے بھی گناہ نہیں لکھتا۔ اس لیے آپ کے ارد گرد کہیں پاگل نظر آ جائے، اس کو پتھروں سے نہ مارا کریں۔ وہ الہ آباد ہے، اللہ نے اس کے شعور کا قلم اٹھا لیا، اس کے شعور سے اس کا شعور اٹھا لیا ہے، لیکن وہ خوش قسمت انسان ہے، کل قیامت والے دن اٹھے گا، اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منڈی جایا کرتے ہیں، ایک پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے پرندے تو اتنا خوش قسمت ہے، تو اس سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ ابو بکر تو وہ ہے جس سے اللہ اپنی عدالت میں کھڑا کر کے زندگی کا حساب لے گا۔ ایک تنکے کو اٹھا کر کہتے ہیں، اے تنکے تو پاؤں کے نیچے مسل دیا جائے گا۔ ابو بکر وہ ہے، اور ابو بکر کی حیثیت کون ہے؟ جو انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے صداقت کا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جن کو 7 دروازے جو ہیں وہ بلائیں گے جنت والے، اور 7 دروازوں سے ابو بکر صدیق کو گزارا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اے تنکے کو کہ تو مسلا جائے گا، تجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ابو بکر وہ ہے جس سے اللہ کی عدالت میں حساب ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صحابہ اکرام وہ تھے جو جھوپڑیوں میں رہ کر کہتے تھے جھوپڑی کا بھی حساب ہوگا۔ آج جو ہم مکان بناتے ہیں کروڑوں کے حساب سے، یہ مکان اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا جو بیت اللہ کے راستے میں ہوگا۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ تو کروڑوں والے مکان ہیں۔ مجھے تو یہ لگتا ہے یہاں پر تو تقریباً 80% لوگوں پر حج فرض ہے، لیکن یہ حج کرنے نہیں جاتے۔ حضرت عمر کے دور کے اندر حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو آرڈر کیا تھا، جاؤ جن کے اوپر حج فرض ہے، انہوں نے حج نہیں کیا، ان کی لسٹ بناؤ، انہوں نے حج نہیں کیا۔ عمر جو ہے ان پر جو ہے یہ ٹیکس لگائے گا کہ انہوں نے حج کیوں نہیں کیا۔ مسلمانوں، آج ہمارے اوپر حج فرض ہوتے ہوئے بھی ہم حج نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے وہ 5 ستونوں کو گرانے کی کوشش کی ہے، اور ان 5 ستونوں کو گرانے والا وہ یہودی مرے، وہ نصرانی مرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کی موت یہودیت پر ہو، نصرانیت پر، عیسائیوں کی موت ہو، اس کا ذمہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ آپ یاد رکھ لیں کون کون ہے، وہ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے کون ہے جو استطاعت رکھتا ہے اور حج پر نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ استغفار کرنے کے بعد جن کے پاس استطاعت ہے وہ توبہ کرنے کے ساتھ اس سال اگر وہ نہیں جا رہے، آئندہ سال کے لیے وہ مکمل ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے اللہ مجھے زندگی دے اور میں انشاءاللہ یہ حج کروں گا۔ اور اگر اپنی اولاد کو اس کے اوپر وہ یعنی سمجھا کر جائیں، اگر میں مر جاؤں تو بیٹو یہ آپ کا حق ہے میری طرف سے حج بدل کرنا، یہ آپ کا حق ہے اپنی اولاد کو سمجھا کر بھی جانا۔ آپ کو پتا ہے بیت اللہ کا حج کرنا اور بوڑھوں کو اور عورتوں کا جو ہے یہ بیت اللہ کا حج جو ہے یہ ان کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر دوسری بات، جو حج پر لوگ جاتے ہیں، حج پر جانے کے بعد جو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، بڑے بڑے پتھر لے کر ساتھ ویڈیو بنتی ہے، لوگ پیچھے سے جا کے وہ فٹ بال کی طرح کنکریاں مارتے ہیں۔ اس کا تعلق دین اسلام کے اندر کوئی بھی نہیں۔ کنکری اتنی ہو یہ اس کندھے کے درمیان ایسے پھینکنی ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، فرمایا کہ مجھ سے حج کے فرائض، حج کے بارے میں آپ معلومات کر لو، نہ جانے اگلے سال میں رہوں یا نہ رہوں۔ اسی لیے حج کے اوپر جانے والا، حج اور عمرہ کے اوپر جانے والا وہ سبق مکمل یاد کر کے جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے، لا علمی کے اندر وہ کام نہ کر لیں جو اللہ کو ناپسند نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال ایک بابا ہے،
لال داڑھی والا، وہ جناب جوتی اتار کے جناب وہ فٹ بال کی طرح شیطان کے اوپر پھینکتا ہے. وہاں شیطان نہیں ہے، وہ سنت ہے کہ یہاں پہ شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا تھا، وہاں کنکریاں ماری تھی. لیکن اب کنکری اتنی اٹھانی ہے، وہ کنکری ایسے اس کو لگے، اس کی طرف جائے، لیکن ایسے بڑا پتھر اٹھا کے پھینکنا، اس کا اسلام اور شریعت کے اندر کوئی تعلق نہیں. ہمیں چاہیے کہ یہ قانون ہم پڑھیں. ہم نے اگر پڑھا ہے تو صرف اور صرف کیا پڑھا ہے؟ ہم نے تجارت کے بارے میں پڑھا، دکانداری کے بارے میں پڑھا، اپنی اولاد کو پڑھایا تو آکسفورڈ اکیڈمی تک جائیداد بیچ کر ہم نے بھیج دیا تھا کہ یہاں سے ڈاکٹر بن کے آئے اور یہاں لوگوں پر چھریاں چلائے. یہاں الٹی سیدھی غریب اور مسکین سے یہ جو ہے تو فیس کے نام پر ان کو یہ لوٹتا رہے. رب کائنات کی قسم، ان ڈاکٹروں کا بھی قبلہ درست ہو جائے تو آدھی تو اللہ کی طرف سے رحمت یہاں برسے گی. لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ نے بیت اللہ کے لیے اور دین اسلام کا کوئی قانون پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو محمد رسول اللہ نے فرمایا 24 گھنٹے کا دین شریعت پڑھنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنی فرض ہے، اس طریقے پر 24 گھنٹے کا دین اسلام سمجھنا فرض، پڑھنا فرض ہے. لیکن آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں. میرے بھائیوں، آخری بات، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دجال بیت اللہ کے اندر اور مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. یہ بیت اللہ کی فضیلت ہے اور مدینے کی فضیلت ہے. محمد رسول اللہ نے جب ہجرت کی تو بیت اللہ کے ساتھ محبت کر رہے تھے. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، آپ کے اور میرے لیے یہ سبق ہے. اور جب آگے گئے تو آگے ڈیلا تھا، اونچی جگہ تھی، وہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف مڑ کر کہنے لگے اے بیت اللہ، تجھ سے محمد عربی کو پیار ہے، محبت ہے، لیکن کیا کروں یہاں کے رہنے والے محمد رسول اللہ سے دعوت رکھتے، اس لیے ہجرت کرنی پڑی. کبھی کبھار دین کو بچانے کے لیے اپنی اس محبوب چیز سے، اپنے محبوب شہر سے ہجرت کرنا بھی یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اور دین اور اسلام کی بقا کے لیے ایک نسوار اور سگریٹ چھوڑنا بھی، یہ بھی آج ہم وہ مسلمان ہیں ایک نسوار اور سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے تو ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے لیے جان بھی قربان ہے. اور مسلمانوں، سب سے پہلے ایک گناہ تو چھوڑ کر دیکھو، محمد رسول اللہ نے بیت اللہ کو چھوڑ دیا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. میرے بھائیوں، راجہ صاحب کو میں نے دیکھا، اللہ رب العالمین ان کو زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. میں نے 2 جمعے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد الحمدللہ یہ بجلی اس وقت سولر پہ چل رہی اور جو دیکھنا چاہے تو اوپر جا کر دیکھ سکتا ہے. الحمدللہ یہ آپ لوگوں نے دیا، تھوڑا دیا یا زیادہ دیا، اللہ رب العالمین اس کے نعم البدل، اللہ آپ کی آخرت کو سنوار دے، دنیا کے کام بھی سنوار دے. اللہ رب العالمین اس کا بدل دنیا میں بھی ارجنٹ دے اور آخرت میں بھی دے. آپ کے گھروں کو اللہ آباد فرمائے. 5 لاکھ ایک بھائی نے دیا، اللہ ان کی دنیا آخرت آسان فرما دے. اب 3.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. 2 دن کی بیٹریوں کے لیے 2 دن کا ٹائم لیا ہے، ادھاری لی ہے. 3.5-4 لاکھ روپیہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ارون بھائی رات کو 2 بجے گئے ہیں اور یہ الحمدللہ اس وقت یہ سولر پہ چل رہی ہے. جس نے مسجدوں کو آباد کیا مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ نے اس کا محل جنت کے اندر بنا دیا. یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟
اس کا حساب کرنے والا، اس رجسٹر کو کھولنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ میں اور آپ اس کا حساب نہیں کر سکتے۔ میں اور آپ اتنا کر سکتے ہیں، مسجد کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد 3.5-4 لاکھ روپے کی مقروض ہے، اللہ کی قسم مقروض ہے۔ یہ پیسہ آپ نے دینا ہے، آپ یہ قربانی دے کر جائیں۔ کل کب کا ہے جی؟ اتوار والے دن کا، اتوار والے دن تک 3.5 لاکھ روپیہ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے گھروں کو آباد فرمائے، اللہ آپ کی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس مسجد کے سولر کے ساتھ تعاون کیا، اللہ ان کی بھی آخرت بنائے، ان کے گھروں کو بھی آباد فرمائے، اور جنہوں نے ابھی ارادہ کیا ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی عطا فرمائے۔ اور میری مائیں بہنیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اللہ ان کی بھی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔